اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور میں نے سوچا تھا ایک ٹاپک، میں نے کہا آج وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا، کیونکہ اس فیلڈ میں اس سائڈ پہ کوئی لوگ بھی نہیں جا رہے۔ آپ لوگ جائیں، اس شعبے میں تعلیم حاصل کریں اور باعزت طریقے سے روزگار کریں۔ لیکن مجھے ایک اور دوست کی آڈیو موصول ہوئی ایک فرعون کے خلاف، اور اس کے اوپر میں ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، وہ بھی اس حوالے سے میں تلاوت کر دیتا ہوں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے انسان کو پیدا فرما دیا ہے، حیاتی دے بخش دی ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے آزمائش شروع ہوئی ہے کہ وہ ہمارے پاس کتنے نیک اعمال اور کتنی خیر خواہی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ کتنی بھلائی کرتا ہے۔ اور بے شک اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہی عزت والی ہے اور وہی غفور الرحیم ہے۔ کل مجھے ایک دوست نے ایم ایس لیاقت ہے جو سائیوال ایم ایس ہے، تو اس کی ایک کال ریکارڈنگ اس نے مجھے سینڈ کی ہے۔ اس طرح کے انسانیت سوز واقعات خاص طور پہ پاکستان میں بہت زیادہ جنم لے رہے ہیں، بہت زیادہ رونما ہو رہے ہیں۔ پہلے جب یہ چیزیں میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا تھا تو ایک دل کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، جس میں اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ صرف فہرست ہیں، انہوں نے کئی درندوں اور بھیڑیوں کو جو ہے وہ بے نقاب کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے۔ قانون ہے تو پیسے کا ہے، قانون ہے تو سیاستدان کا ہے، قانون ہے تو ان لوگوں کا ہے جو بیوروکریٹس ہیں، جو عام آدمی ہے وہ بیچارے چکی میں پیس جاتے ہیں۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا 2002 میں، ایک ہماری بہن نے پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے انگلش کے پیپر دیے، انفارچونیٹلی کلیریکل مسٹیک سے جو ہے وہ پیپر کہیں آگے پیچھے ہو گیا۔ جب رزلٹ آیا تو اس میں وہ ایبسنٹ ان کو کر دیا گیا۔ جب وہ اپنے والد کے ساتھ یونیورسٹی میں پہنچی، انہوں نے دیکھا وہاں پہ، تو کلرک نے بجائے یہ دیکھنے کے اس نے کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی یہاں تعلیم حاصل کرنے تھوڑی آتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جملہ تھا۔ اب وہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے اپنے فیملی میں، اپنے گھر میں مجھے ایسے دیکھا جا رہا تھا کہ دنیا کی ساری برائیاں میرے اندر ہیں۔ تو خیر انہوں نے کورٹ میں گئے، کورٹ میں جانے کے بعد جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ وہ پیپر میں ایبسینٹ نہیں تھی بلکہ پریزنٹ تھی۔ یونیورسٹی نے اپنی جو ہے وہ نالائکی اور نااہلی کو جو ہے وہ کرتے ہوئے ان کو پاس کر دیا۔ جب وہ پاس ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیسیژن کیا کہ میں یونیورسٹی کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کرتی ہوں۔ بہن نے حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیا، وہ کہ 8 سال چلا، 8 سے 9 سال چلا۔ 8 سے 9 سال چلنے کے بعد جج نے آرڈر کر دیا کہ 8 لاکھ روپے یونیورسٹی جو ہے وہ ان کو ادا کرے گی۔ اب چونکہ ان کی نااہلی پہلے بھی پچھلے کیس میں ثابت ہو چکی تھی، جج صاحب کا رائٹ بنتا تھا انہی چیزوں کو مد نظر رکھتا دوسری سے تیسری پیشی پہ جو ہے وہ ڈیسیژن کر دیتے، تو میرے خیال میں ان کا کچھ نہیں جانا تھا۔ تو دوست نے کال کی، ان کی سسٹر تھی، ان کو وہ لے کے گئے سی سیکشن کے لیے۔ وہ پین ہو رہا تھا، پین ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ لکھ دیا باہر کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے وغیرہ، ایکس رے جو بھی تھا۔ وہ کال ریکارڈ موجود ہے، میں آپ کو اس ویڈیو میں سناؤں گا تو آپ لوگ ضرور سنیے گا۔
اس کے بعد انہوں نے جو ہے کہیں سے کال کروائی، اپروچ کروانے کے بعد انہوں نے ایم ایس کو کال کی، تو ایم ایس نے جو بغیرتانہ انداز تھا اس کا بات کرنے کا، وہ بھی آپ لوگ خود گوش گزار کیجیے گا۔ میری حکومت پاکستان سے، حکومت پنجاب سے یہ اپیل ہے کہ یہ جو سٹاف ان کی جو شفٹنگ ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ جس نے 8 بجے جانا ہے اور 8 بجے اس کی ڈیوٹی پہ آنا ہے، تو وہ 8 بجے کے آنے کے بجائے 7:30 بجے ہے، تاکہ جو پیشنٹ وہاں پہ کنٹینیوسلی چیک اپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس نے جانا ہے اس نے تو جانا ہی جانا ہے، اور جو آنے والے وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہے اس کو ریلیو کرے، اور جب اگلے دن اس نے آ کے چارج لینا تو وہ بھی ایسے آدھا گھنٹہ پہلے ہے، اور پیشنٹ کے جو چیک اپ ہے وہ کنٹینیوسلی چلتا رہے۔ مرسی میں ایک ایسا واقعہ ہوا میرے اپنے ہی شہر میں پچھلے دنوں، اس کا میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وہ ہوا، لیکن ابھی تو مجھے اس کی نوعیت کا نہیں پتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ وہ بیچاری لیبر پین سے اس کی مدر اور بیبی دونوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ایسے واقعات جو ہے نا وہ روز بروز جنم لے رہے ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ اس کے اوپر ایک ایسا قانون جو غلطی کرے، چائنا کو دیکھ لیں، چائنا سے آپ لوگوں کی دوستی ہے، بزنس کرتے ہیں آپ لوگ، انہوں نے ایک بہت بڑا کوریڈور جو ہے وہ آپ کے ملک میں بچھا دیا ہے، وہ آپ باقی ساری چیزیں آپ ان سے اڈاپٹ کریں لیکن ان کا قانون نہیں اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہمارے پاس جو ہے انگریز کا وہ کالا قانون چل رہا ہے کہ جس کے اوپر نہ کوئی سزا نہیں ہے نہ کوئی جزا نہیں ہے۔ قاتل بیچارے کو کیا پتا کہ میں نے اس کے ہاتھوں قتل ہونا ہے، اور مقتول تو یہی سوچ کے کہتا ہے کہ زیادہ زیادہ مجھے 3 سال 4 سال ہو جانی ہے مجھے سزا، اس کے بعد مجھے کس نے پوچھنا ہے، میں نے باہر آ جانا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ چکا ہوں میری زندگی میں، ایسے بہت سے لوگ آ چکے ہیں۔ کچہریوں میں کیوں قتل ہوتے ہیں؟ سڑکوں کے اوپر، روڈوں کے اوپر کیوں قتل ہوتے ہیں؟ انہی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جس نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد باہر آ گیا، پیشیوں پہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ساتھ جن کا لخت جگر جا چکا ہوتا ہے، جن کی پیاری جانیں جا چکی ہوتی ہیں، جن کے اپنے جا چکے ہوتے ہیں ان سے، جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کرتے ہیں، تو یہ مرحلہ بہت مشکل ہے۔ خدا کے لیے کوئی ایسا قانون بنائیں، یہ جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، ہمارے جو آواز ہیں، ہمارے جو نمائندے ہیں، ایوانوں میں بیٹھ کے جو عیاشیاں کرتے ہیں، ان سے التماس ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ایک ایسا قانون بنایا جائے تاکہ انصاف ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کوہ طور پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، فرعون تو خدا کا دعویٰ کرتا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، خدایت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن آپ اس کو کیوں نہیں سزا دے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صرف خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اپنی رعایا کے ساتھ تو انصاف کرتا ہے۔ انصاف کا بڑا حکم ہے، اور عدل اور انصاف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں دنیا سے گزرے ہوئے کئی 100 سال ہو چکے ہوں، لیکن ان کا نام تا قیامت زندہ رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ کہ وہ عدل و انصاف کرتے تھے۔ قائد اعظم کو گزرے ہوئے 77-78 سال ہو گئے، ان کا نام آج تک زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ ان کو پڑھایا جاتا ہے کتابوں میں۔ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ کہ انہوں نے پاکستان کے لیے تگودو کی، انہوں نے پاکستان حاصل کیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، ان کی شاعری پڑھائی جاتی ہے۔ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کہ انہوں نے پاکستان بننے کا ایک خواب دیا تھا، اچھے بنے، نیک بنے۔ ابھی میں کل بی بی سی کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا نائجیریا کی، اس میں ایک مدر کہتی ہے کہ میں نے جو ہے اس نے بیبی فیڈ سینٹر بنایا ہوا ہے، یعنی مائیں ایسی جن کے پاس دودھ اپنے بچوں کو پلانے کے بعد بچ جاتا ہے تو وہ وہاں پہ آ کے ڈونیٹ کرتی ہیں، تو وہ 140 ml 130 ml کی وہ بوٹلز بناتی ہیں، بنا کے ان علاقوں میں سپلائی کرتی ہیں فری آف کاسٹ۔ صرف آنے جانے کے وہ چارجز ہیں $5 سے $10، اور فری آف کاسٹ جو ہے وہ ان ماؤں تک پہنچاتی ہیں جو اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کروا سکتی ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ نائجیریا میں جو ہے وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے معاشرے میں مسائل کو دیکھ کر ان کا حل ڈھونڈ رہے ہیں۔
مولانا اسرار الحق صاحب اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ میں جاپان چلا گیا، تو جاپان میں ایک ٹیکسی ڈرائیور سے، چونکہ جاپانی نہیں آتی تھی، ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا، تو جب میں آگے گیا تو کچھ ٹائم کے بعد اس نے جو ہے نا وہ میٹر آف کر دیا، تقریباً 3-4 کلومیٹر جب چل گئی تو پھر اس نے دوبارہ اپنا وہ میٹر آن کیا۔ تو جب میں اپنی منزل پہ پہنچا تو میں نے پوچھا ان لوگوں سے کہ اس سے پوچھیں کہ اس نے راستے میں میٹر کیوں بند کیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے راستے میں میٹر کیوں بند کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے ایک کٹ سے ٹرن کرنا تھا لیکن غلطی سے میں آگے آ گیا، چونکہ غلطی میری تھی، میرے پیسنجر کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس لیے جو ہے نا میں نے وہ میٹر آف کر دیا۔ تو جب میں اس جگہ پہ آیا، اس کٹ کے اوپر آیا، تو میں نے دوبارہ وہاں سے میٹر آن کر کے اپنا میں نے رینٹ چارج کیا۔ تو ہم ایمان لائیں، ایمان لانے کے باوجود بھی ہم لوگ خسارے میں ہیں۔ سورہ عصر پڑھ لیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانہ عصر کی قسم کہ انسان بالکل خسارے میں ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے اور حق کی تلقین کرتے ہیں۔ ہم لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی بے ایمان بنے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں میں انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ ڈاکٹر تو ایک مقدس پیشہ ہے، ڈاکٹر ایک اچھا پیشہ ہے، ڈاکٹر ایک ایسا پیشہ ہے کہ جو انسان کے اندر جان ڈالتا ہے، انسان کی سمجھ لیں کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بناتا ہے، انسان کا جو ہے وہ درد کو کم کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ڈاکٹر تو کسائیوں سے بھی کم نہیں ہے۔ وہ ایک دوست ریسنٹلی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر اور ڈاکو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ آج کے دور میں بالکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی کینچیوں سے کاٹتا ہے، ڈکیٹی کرتا ہے انسان سے، اور ڈاکو جو ہے وہ آپ سے کم پوائنٹ چھینتا ہے۔ تو خدا را آپ اپنی آواز خود بنے، اپنی آواز جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا سے آپ فائدہ لیں، استفادہ حاصل کریں، اچھی اچھی جو ہے وہ پوسٹ ڈالیں، جہاں دیکھیں خامیاں ہیں وہاں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، جو چیز معاشرے میں اچھی ہے ان کو ہائی لائٹ کریں۔ اور آج کل تو خیر ہمارے میڈیا کو ایک ہی کام ہے، سیاست، بیوروکریٹ، اور اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام ہی نہیں۔ یہ پتہ نہیں کب اپنی اس سے نکلیں گے اور ان کو ملک پاکستان کا خیال آئے گا، ملک پاکستان میں بسنے والے لوگوں کا خیال آئے گا، اور ان لوگوں کا خیال آئے گا جو ان کو منتخب کر کے ایوانوں میں بٹھاتے ہیں۔ تو ایسی جو ہے اب آپ لوگوں کو خود کو اسٹرکٹ ہونا پڑے گا، کمپلائنس کرنی پڑے گی آپس میں کہ آپ لوگوں نے اب کیسے چلنا ہے۔ ان لوگوں کو آپ منتخب تو کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ لوگوں کی بات ہی نہیں سنتے، آپ لوگوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایک ایسا قانون بنائیں، اگر کوئی آفیسر ان چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا فرسٹ آف آل تو ڈاکٹری کا لائسنس اس کا کینسل کیا جائے۔ اسے کوئی حق نہیں ہے، جو قاتل ہو اس کا کوئی حق نہیں ہے کسی بھی شعبے میں کام کرنے کا، اس کو فوراً ڈسمس کریں۔ اتنی سروس ہے اس کی، کمپیوٹر اس کا اٹھا کے کسی یتیم خانے میں دے دیں، کسی ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کر دیں کہ جہاں ان کو استفادہ ہو۔ پھر ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، جب یہ لوگ ڈاکٹری میں آتے ہیں، پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں، اس وقت ان کے اثاثے کیا تھے، اور جب یہ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں تو تب ان کے اثاثے کیا ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں ہی لوٹ کے، ہمارے ہی پیسے سے عیاشیوں کے اڈے بنا کے، اور پھر ہمیں ہی کاٹتے ہیں، ہمیں ہی پھونکتے ہیں۔ یہ ایسے کتے ہیں جو ہڈی کھانے کے باوجود بھی آپ لوگوں کے اوپر پھونکتے ہیں۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر محمد جمیل بات کر رہا ہوں سر، یہ تحصیل ہاسپٹل پی ایچ کیو ہاسپٹل ساہیوال سے سر۔ ہاں جی بول رہے سر کائنڈلی ایک ریکویسٹ کرنی تھی سر، وہ میں اپنی سسٹر کو لے کے آیا تھا، وہ لیبر روم میں ہی ہے سر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو سر ابھی تک کوئی ڈاکٹر نے ان کو اٹینڈ نہیں کیا سر، ان کو پین ہے سر، اور ڈلیوری کے لیے ہم لوگ کتنے بجے آئے تھے؟ ہم سر کوئی آئے تھے میرے خیال میں 7:15 بجے آئے تھے سر۔ تو وہاں پہ لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی؟ جی سر ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، انہوں نے ہمیں الٹرا ساؤنڈ لکھ کے دیا کہ بھائی آپ یہ نا یعقوب جو ہے نا ہاسپٹل سے جا کے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروا کے آئیں۔ تو ہم وہاں سے الٹرا ساؤنڈ کروا کے آئے ہیں، تو جو ہے نا تو انہوں نے بولا کہ جو ہے نا جب واپس آئے تو وہ ڈاکٹر وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ تو ایک نرس بیٹھی ہوئی۔ جی سر
वापस कितने बजे आए वापस थे? सर हम आ गए थे सर मेरे ख्याल में 7:50 या ऐसी कोई यही कोई टाइम था सर। आपने ना एप्लीकेशन मुझे सुबह देनी है। डेफिनेटली सर मैं बिल्कुल देना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि जो है मेरी सिस्टर जो है ना वो इतनी पेन पेन जो है ना वो पेनफुल है सर। मैं हैरान हूँ सर अभी तो पेन होता है ना भाई। बिल्कुल सर मैं दूसरी बात एग्री ये है कि आप ये टाइमिंग जो है डॉक्टर ने जब आपको चेक किया था ना, जी सर। और फिर जो है दोबारा आप आए तो वो मौजूद नहीं थी। सर वो मौजूद थी, उन्होंने बोला कि जो है ना अभी जो 8 बजे डॉक्टर आएंगे वो आपको जो है ना अटेंड करेंगे, वो आपके जो है अल्ट्रासाउंड देखेंगे। अच्छा, तो वो जब आए थे तो वो नहीं थी ना? जी सर वो चले गए हैं उठ के सर ना, उन्होंने अपने जो है ना उसको गायनी डॉक्टर का जो वो रूम है ना सर उसको सर हाँ हाँ। उसको सर उन्होंने लॉक किया और बंद किया हुआ है, कुंडी लगाई हुई है सर ना, तो डॉक्टर वहाँ पर अंदर नहीं है है। वो अभी? कोई भी नहीं है सर वहाँ पर ना, मैं तो सर खुद जो है ना किसी ने भी अभी वो एक सिस्टर बैठी हुई, स्टाफ कौन है? स्टाफ कोई भी नहीं है सर, 2 सिस्टरें बैठी हुई है नर्सिंग रूम में सर। मेरी बात करो, उनसे मेरी बात करना। सर मैं करवा देता हूँ। सर ये बात कीजिएगा प्लीज। बात कीजिएगा प्लीज। ये डॉक्टर नहीं वो कह रहे हैं कि नर्सिंग स्टाफ बैठे हैं उनसे मेरी बात हो रही है, यही आपके स्टाफ के हैं सीनियर हैं मेरा टाइम। कोई बात नहीं सर ऐसी। हेलो डॉक्टर कफायतुल्लाह बात कर रहा हूँ। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या है, इसके मरीज को नहीं चेक किया? सर कर लिया है, इनको पैड दिया, इनको लेबर रूम में लिटाया, ये डॉक्टर असमत पहुंच आई है, ये रास्ते में कहीं ट्रैफिक में फंस गई थी। ये ले डॉक्टर असमत। हाँ? हेलो जी सर। हाँ, इसको देख लो यार, इसने हिस्टो में कॉल की है सेक्रेटेरिएट, वहाँ से मुझे कॉल आई है। अच्छा इसको इस तरह करो, इसको करो, दूर खड़ी है ना उससे, जी जी। इसको टिका के करो जलील जितना कर सकती हो। अच्छा ठीक ठीक है ना? ठीक। ये उधर सेक्रेटेरिएट से कॉल की है इसने, हिस्टो में उसने बंदे ने मुझे कॉल की है। अच्छा अच्छा फिर मैंने कहा इसके अटेंडेंट को मेरे से बात करे, अब आ गई है ना, जी जी। मैं इसको टिका के जलील करो, इधर से ही इधर ही बिठा बिठा के इसको जलील करो। इसको मालूम भी ना और इसको जलील भी करो। चले ये सर पता क्या इसका, ये आए हुए थे इवनिंग से थे, ये ना रेडियोलॉजी स्कैन के लिए उन्होंने भेजा था इसको ना, डॉक्टर शुद्रा ने, ये आए हुए थे इवनिंग के हैं, तो उन्होंने रेडियोलॉजी स्कैन के लिए भेजा था कि प्लेसेंटा इसका लो लाएंगे अभी, फिर इसका देख के मैं देखती हूँ इसका क्या है। इसको जलील करो टिका के, ठीक है ना? इस जो बंदा है ना जिसने शिकायत की है, यही है जो जिसके चल से बात कर रही है। अच्छा अच्छा ठीक है? ठीक। हाँ, इसको टिका के तरीके से करो, इसको फील भी ना हो, इसका खर्चा भी ना हो, लेकिन जलील भी राज हो। ठीक है सर। ठीक।